جہاں پر کئی خرابیاں ہیں وہاں پر ایک خرابی ظلم اور زیادتی کی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہے کہ ہر انسان حق لینے والا ہے کہ میرا یہ بھی حق ہے، میرا یہ بھی حق بنتا ہے، میرا فلاں بھی حق بنتا ہے۔ ہر انسان حق لینے کا خواہش مند ہے، کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ کسی کا حق مجھ پر بھی ہے، کہ میں نے بھی کسی کا حق دینا ہے یا میری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم حق لینے والے تو بن گئے لیکن کسی کا حق دینا ہمیں یاد نہیں رہا، جس کی بنیاد پہ ہم ظلم اور زیادتیاں کر جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے، اخبار کا دور ہے۔ ہمارے ہاں اخبار میں جہاں کئی خرابیاں بھی ہیں لیکن وہاں ہمیں اپنا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم کسی بھی تاریخ کا کسی بھی دن کا اگر اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، فلاں جگہ پہ بھائیوں نے بہن کا حق کھا لیا، فلاں جگہ پہ جو ہے نا آپس میں اس بات پہ لڑائی ہو گئی۔ یہ اخبار مجھے اور آپ کو ہمارا اپنا آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھ لو ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، ہم کتنا گر گئے ہیں، ہم کہاں چلے گئے۔ جہاں اس کے اندر خرابیاں ہیں وہاں ایک خیر کا معاملہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنی حالت نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہم کتنا ظلم اور زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بھی یہ بات فرمائی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سوال ہوتا ہے اگر ظلم کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ ڈھیل کیوں دیے جا رہے ہیں، وہ باقی کیوں رہتا ہے؟ اللہ کو تو ظلم برداشت ہی نہیں ہے، پھر وہ شخص باقی کیوں رہتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود دے دیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ظالموں سے اللہ غافل ہو گیا ہے، باقی اگر میں نے ان کو چھوڑ دے دی تو انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں ان ظالموں کو اس دن تک کی مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی اور آنکھیں نکل کر کے باہر آ جائیں گی اور اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اس دن پھر میں پوچھوں گا کہ کس نے کیوں ظلم کیا اور کس لیے کیا، میں پوچھوں گا اس دن۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان ظلم کرنے والوں کو کہہ دو معذرتہم لیوم، ایک دن تک کی تمہیں کیا ہے مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے جو حساب کا دن ہوگا، پھر میں حساب لوں گا اور میں پوچھوں گا کہ تم کس حال میں تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتلا دیا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے ڈرو، ظلم سے رک جاؤ، اس لیے کہ ظلم اندھیرا ہے اور ہر اندھیرا جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ ظلم نہ کرو کسی پر، زیادتی نہ کرو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دو، حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے ایک بالشت کسی کا حق مارا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، ایک بالشت، اور آج میں اور آپ گلیوں میں اپنی سیڑھیاں کتنی بڑھا دیتے ہیں، اپنے معاملات کتنے ناجائز تجاوزات کر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رستے میں خدا کا گھر بھی آ رہا ہو اور وہ رکاوٹ بن رہا
تو اللہ کے گھر کو ختم کر دینا، لوگوں کی تکلیف بچا لینا۔ اور آج ہم کتنا ناجائز تجاوزات کر جاتے ہیں، اور یہ ظلم ہے، اور ہر ظلم اندھیرا ہے، اور ہر اندھیرا جہنم میں لے کے جائے گا۔ یہ بات کڑوی لگے گی ہمیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک بالشت ناجائز کسی کے حق پہ قبضہ کیا، کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توق بنا کے اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کے حق پہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے معاملات دنیا میں صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات دنیا میں صاف کر کے جانا، وگرنہ قیامت کے دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں لے کر کے اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، لو جی یہ تمہاری۔ اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو اس آدمی کے گناہ جس پر اس نے ظلم کیا، مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، یہ لو یہ تمہارے ظلم کا بدلہ ہے۔ اور پھر یہ وہاں کہے گا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہاں بتلایا جائے گا کہ یہ اس چیز کے گناہ ہیں، یہ فلاں آدمی کے گناہ ہیں جو تمہارے اوپر ڈال دیے گئے ہیں جس پر تم نے ظلم کیا تھا۔ اور یاد رکھیں ظلم کرنے والے کا انجام برا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ظالم کو اللہ رب العزت دنیا میں تباہ کر دیتا ہے، اس کو ظلم کی سزا دنیا میں بھی اللہ دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم ظلم کی ابتدا کرنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، ناحق ظلم کیا اس کے اوپر، اور پھر ایک وقت آیا کہ حابیل، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حابیل کی زندگی سے اللہ نے سکون نکال دیا تھا، سکون ختم ہو گیا تھا، دلی طور پر پہ یہ اتنا چڑھتا رہتا تھا۔ اور قرآن نے خود بتایا ہے، خود اس کا واقعہ اور خود بتایا اس کی کیفیت کو، کہ یہ کہتا تھا کہ کیا کاش کہ میں اس کوے سے بھی گرا مرا ہو گیا، کہ جب اس نے بھائی کو مارا نا تو مارنے کے بعد اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ، اب اس کی لاش کو کیا کروں۔ تو اس وقت ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کے وہ لے آیا اس کے سامنے، اور لے کر کے اس نے ریت کے اوپر پنجے مارے اور مار کر کے اس مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کو معلوم ہوا کہ ہاں میں بھی اس کو یہ کروں، اور قبر کا سلسلہ اللہ رب العزت نے وہاں سے شروع کیا، وہاں سے یہ معاملہ چلا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قابیل دل میں اتنا چڑھتا رہتا تھا کہ کیا میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، میں اتنا گر گیا ہوں۔ یہ ظلم کا انجام ہوا، یہ اللہ نے سکون زندگی سے نکال لیا۔ ہم مانے نہ مانے یہ یاد رکھیے گا، جب ہم کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، جب ہم کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ ہم سے لے لیتا ہے، ہم اس کو مانے یا نہ مانے۔ اگر میں نے کسی کا 2000 کھایا تو وہ دوائیوں پہ اللہ لگوا دیتے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، اور واقعی دل میں ہم اس کا تصور کر رہے ہوتے ہیں، یار میں نے نا وہ فلاں بندے کے ساتھ لگتا ہے غلط کیا، یہ اس کی سزا مل رہی ہے، دل میں مانا ہوتا ہے، چاہے کسی کو بتائے یا نہ بتائے۔ تو ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور اسی طرح جنہوں نے ظلم کیا ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ فرعون کو دیکھیں آپ، فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو میری بادشاہت کو ختم کر دے گا، میری حکومت اور سلطنت کو لے ڈوبے گا۔ فرعون نے ایسا ظلم کیا
کہ لکھا ہے کہ اس نے تقریباً 70,000 کے قریب معصوم بچوں کو مار دیا کہ کہیں ویسے وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے، وہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور رب جو چاہتا ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر وہ پیدا بھی ہو گیا اور اسی کے گھر اس کی پرورش ہوئی، لیکن اس نے جو ظلم کیا، بچوں معصوموں کو مارا، پھر اس کا حال کیا ہوا؟ پھر اس کے ماننے والے اور اس کا سارا کنبہ قبیلہ، اس کی پوری فوج کی فوج اللہ رب العزت نے دریا کے سپرد کروائی، اور پھر یہ بے یار و مددگار آہو پکار کر رہا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میرے جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر یہ کہتا تھا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لایا، جو جس کو تو مانتا ہے میں نے اس کو مان لیا، مجھے معاف کر دے۔ اتنا بے بس ہو گیا تھا، اتنا بے بس ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کوئی سلطنت، کوئی قوم ہر گناہ کے بعد قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے بعد کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ اس کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ ظلم ہے۔ فرمایا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ جس چیز کو جہاں پہ رکھنے کی جگہ تھی وہاں سے اٹھا کے اس کی غیر جگہ پہ رکھ دیا تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی تم نے ظلم کیا۔ اور کتنا اس کا بڑا یہ ہے، استاد اگر ہے تو وہ نظر کرے کہ میں کہاں اپنے شاگردوں پر ظلم کر رہا ہوں، اگر مالک ہے تو وہ خود نظر ڈالے اپنے کاموں پر، میں کہاں پر اپنے مزدوروں کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا، اگر باپ ہے تو وہ یہ نظر دوڑائے کہ کہیں میں اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا۔ ہر انسان ہر معاشرے میں ہر طبقے میں نظر دوڑا کے دیکھے کہ کہیں میرے کسی عمل سے کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، لیکن اس کی سزا بہت بڑی ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا آدمی گزرا اور ظالم اور بعد جابر شخص، اس کی جہاں پہ کئی خوبیاں ہیں، کئی خوبیاں۔ قرآن مجید کو جو اعراب لگے ہوئے زیر زبر، مفسرین کرام نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ زیر زبر لگوانے والا شخص حجاج بن یوسف تھا، اتنا بڑا نیک عمل۔ اور اسی طرح یہ کیا کرتا تھا، غریبوں کے گھروں کے جو ہے نا خرچے بھی چلاتا تھا، علماء کو حجیں بھی کرواتا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کتاب میں کہ یہ بہت نیک کام کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی، وہ خامی یہ کہ یہ خون کا پیاسا تھا، لوگوں کو ناحق مار دیتا تھا۔ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً اس آدمی نے 1,24,000 ناحق قتل کیا، 10,000 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر، ساری خوبیوں پہ اس کا پردہ ڈال دیا اس ظلم کی وجہ سے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، اس کو اس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہیں کہا کہ اپنے لوگوں کو کہا کہ بلایا ان کو سامنے، کہا کہ جی ان کو مار دو۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا ہنس کیوں رہے ہو تم؟ فرمایا میں ایک تو اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ اپنے بے بسی پہ اور تیری مہلت پہ۔ فرمایا میں تو بے بس ہوں اور رب کی مہلت پہ ہنس رہا ہوں کہ رب نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے، اور تو اس سے یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میرے اوپر تو کوئی نگران ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا ان کو مار دے۔ اب جب مارنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو قبلے کی طرف منہ کر دیا، ان کا منہ پھیرو۔
تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اگر تو میرا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ رہا ہے تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے مشرق اور مغرب میرا ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے تم ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ اور اس نے انہیں شہید کروا دیا، مروا دیا، اتنا خون نکلا کہ کہتے ہیں کہ اتنا خون اگر اونٹ کو بھی ذبح کر دیا جائے تو نہیں نکلتا۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ آپ سے ڈرتے نہیں تھے، وہ بالکل اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنی جان انہوں نے دے دی۔ اس نے مار خاموش رہو بچوں، اس نے مروا دیا، اب اس نے ظلم کیا، ظلم کی داستان اب آگے شروع ہوئی۔ اس نے جب مار دیا تو اللہ رب العزت کی لاٹھی میں آواز ہے۔ اب جب یہ رات کو سوتا تھا ظالم تو حضرت سعید بن جبیر اس کی خواب میں آتے تھے اور کہتے تھے کھڑا ہوئے حجاج بن یوسف بتا تو نے مجھے کیوں مارا، مجھے کیوں مارا تو نے؟ اور اس کی نیند خراب ہو گئی، اس کو اتنی بیماریاں لگ گئی، اس کو سردی کی بیماری لگ گئی، سردی کی بیماری کہ دل سے سردی اٹھتی تھی، پورے جسم پہ جو ہے نا اس کو سختہ طاری کر دیتی تھی۔ یہ سخت گرمیوں میں بھی انگیٹھیاں گرم کر کے اپنے جسم کے ساتھ رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی اوپر کی کھال بھی جل گئی تھی، اتنا اس کو سردی لگتی تھی، لیکن سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ظلم کی اللہ رب العزت نے سزا دی اور پھر اس کو بیماری لگی۔ اس نے بہت بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، ایک طبیب آیا، اس نے کہا ایک حل ہے میرے پاس، کر کے دیکھتا ہوں۔ ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے دھاگے کے ساتھ باندھا، باندھ کر کے لکڑی کے ساتھ اس کے منہ کے اندر ڈالا اور ڈال کر کے جب تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو نکالنے کے بعد کیڑے مکوڑے اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور نکالا اور اس طبیب نے کیا کہا؟ اس طبیب نے کہا حجاج مجھے یہ لگتا ہے تیری یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی۔ اللہ نے تجھے سزا دی ہے کہ جو تو ظلم اتنے کرتا تھا اور لوگوں کے خون بہاتا تھا، جس کی بنیاد پہ اللہ نے تیرا کیا کر دیا؟ سکون ختم کر دیا۔ بھائیو بزرگو دوستو، انسان ظلم کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس کی پکڑ جب اللہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ایک آدمی، آخری بات ہمارے استاد محترم نے بتایا، فرمایا ایک آدمی کے عید کے اوپر اس نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے بعد جو ہے نا عید والے دن ہی دوپہر کا کھانا بنتا ہے، وگرنہ نہیں بنتا، روزے دار ہوتے ہیں مسلمان اچھے گھرانے۔ تو کھانا بنا اور کھانا کھا رہا تھا کہ ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی، ہاں بھی اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے کہا یہ کون ظالم ہے، کون ہے یہ، اس کو نکالو۔ نوکروں چاکروں نے جو ہے نا اس کو دھکے مار کے نکالے، وہ گرا تو اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ میں تیرے سے انصاف چاہتا ہوں، بس۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ جب بھی رب کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس نے کہا اللہ تیرے سے انصاف چاہتا ہوں۔ اب اس آدمی کے جس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی اور اس کے سب کچھ بک گیا اور اس کو رب نے دینا شروع کر دیا، وہ تاجر بنا آدمی بن گیا۔ ایک وقت آیا یہی آدمی بھیک مانگتے ہوئے اس کے دروازے پہ گیا۔ یہ تھی ظلم کی انجام، ظلم کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میری ذات سے میں ایک استاد ہوں، میں ایک امام ہوں، میری ذات سے میرے نمازیوں پر، میرے گھر والوں پر، میرے اہل و عیال پر ظلم نہ ہو۔ ہر انسان اس چیز کو خود دیکھے کہ یار میری وجہ سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ آج کے جمعے کا خلاصہ، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو،
کسی کی حق تلفی نہ ہو، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے، اور اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے تو اپنے معاملات کو صاف کر لیں، مبادہ یہ وقت آ جائے کہ ٹک ٹکی بن جائے اور اللہ آخری وقت لے آئے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ظالم کے ظلم سے بچائے۔